خان بہت بہت شکریہ۔ کامران خان، اگر آپ حکومت چلانے کے حوالے سے پوری دنیا کی تاریخ دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ حکومت چلانے والا ایک یا جو چند افراد ہوں وہ یا اکانومسٹ ہو یا ان کی کوئی اسپیشلائزیشن ہو۔ آئزنہاور سے لے کر ڈی گال تک یہ سب جنگجو تھے بیسیکلی، یہ ملٹری جنرلز تھے، لیکن ان کا جو دور تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح جو خالصتاً ٹیکنوکریٹ یا اسپیشلسٹ ہے ان کی ناکام حکومتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ تو یہ اتنا میرا خیال ہے اتنی اس کی امپورٹنس نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ٹیم یا وہ گروہ جو حکومت چلائے گی، اب اگر آپ طالبان کے پوٹینشلز دیکھیں تو ڈپلومیسی کے محاذ پہ پوری دنیا نے ان کا لوہا مان لیا، تو وہ جنگجو ہی تھے۔ تو امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بھی انشاءاللہ بہتری دکھائیں گے۔ لیکن میری جو بات ہوئی ہے جن سے، وہ خود اس بارے میں ان کی حساسیت ہے۔ مثلا وہ اکانومی کے بارے میں کہ اکانومی ہم نے چلانی ہے، ہم نے معاشی نظام کے ساتھ تعلیمی نظام دینا ہے، ہم نے ایک ریگولر فورس کھڑی کرنی ہے، تو اس کے لیے ان کے رابطے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی ٹیکنوکریٹس پہ کام کیا ہو، مجھے تو بالکل اسپیسیفک معلومات نہیں ہے، لیکن یہ بات خود ان کے ذہن میں بھی ہے۔ سو وی شوڈ ہوپ فار دا بیسٹ۔ لیکن بنیادی بات میں طالبان کے حوالے سے میں پاکستانی کی حیثیت سے کر رہا ہوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں نہ صرف یہ کہ یہ معیشت چلانی ہے، خزانہ چلانا ہے، مالیات چلانی ہے، سینٹرل بینک چلانا ہے، بینک چلانے ہیں، پھر دنیا سے جو ہے عالمی تجارت کے اثر و رموز جاننے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرنی ہے، اب یہ تمام امور جو ہیں، اور پھر عالمی قوانین کی پذیرائی کرنی ہے، پھر دنیا کا حصہ ہونا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ مسلسل ایک گوریلا جنگ میں انہوں نے کمال حاصل کیا اور کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو میں نے امور آپ کو بتائے ہیں، یقیناً اس کے لیے ان کو ایک بڑی ٹیم ترتیب دینی ہوگی، جیسے آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہوگا کہ اس پہ کچھ کام ہو رہا ہو، لیکن یہ ایوریج ماہرین سے بھی کام نہیں چلے گا۔ یہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو خود اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے عالمی قوانین کو بھی سامنے، اگر آپ دیکھیں تو اس بار اس کے پچھلے دور میں بڑا فرق ہے، مثلا خواتین کے حوالے سے دیکھیں۔ سو خود ان کو ان چیزوں کا احساس ہے، اور جیسے میں نے کہا جو میرے ساتھ بات ہوئی تھی کہ وہ اس معاملے میں ایک دو نام انہوں نے میرے ساتھ بھی ڈسکس کی تھی جو بالکل طالبان رینکس میں سے نہیں تھے۔ تو ابھی تو بڑا پری میچور ہے اس پہ اچھا امیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ فی الحال جو لیڈرشپ ہے اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باوجود وہ ایک کیمرے کے سامنے آنے والے لوگ نہیں ہیں، باوجود وہ تشہیر پسند لوگ نہیں ہیں، ماں سوائے چند لوگوں کے جن کو انہوں نے نامزد کیا ہے یہ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جو اس وقت امیر المومنین ہیں مولوی ہیبت اللہ اخندزادہ، ان کے بارے میں ہم جو جانتے تھے وہ تو ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ گویا کہ ان کی حیثیت وہی ہوگی جو کہ ایران میں روحانی پیشوا کی ہوتی ہے، مور اور لیس اسی قسم کا کوئی ایک نظام کہ وہ ایک امیر اور روحانی پیشوا اور پھر ایک شورا، اور پھر اس سے پھر جو ہے وہ ڈیوالو ہوگی پاور نیچے۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اسی افغانستان میں کچھ ایسا ہی سسٹم تھا جو کہ وہ مذہبی لوگ نہیں تھے، مگر مثلا ظاہر شاہ کے دور میں ایک لوئے جرگہ تھا، تو لوئے جرگے میں کون تھے؟ قبائلی ایلڈرز تھے، انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے۔ سو اکثر حکومتیں اگر آپ دیکھیں، خود کرزئی صاحب جب آئے تو انہوں نے پہلے لوئے جرگہ بنا دیا افغانستان میں۔ تو ان کی جو رہبری شورا ہے جس میں غالباً 24-25 لوگ ہیں، وہ شروع سے تو ان کا اپنا ایک نظام ہے، یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ اس کو مذہبی رنگ میں رنگتے ہیں، پرانے والے بادشاہت تھی یا کوئی اور تھا، تو سسٹم تو وہ اپنا جو ڈیوائس کریں گے، اور جو اطلاعات ہیں وہ لازماً وہ اس کا جو محور ہوگا وہ دین ہوگا۔ اس میں یہ جو آپ نے جیسے فرمایا کہ میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ اس میں ملا ہیبت اللہ اخند کی حیثیت وہی ہوگی، اسپریچول لیڈر۔ اچھا اسپریچول لیڈر تو وہ ہوگا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو لوگ جو ہمارے سامنے ہیں، یہ مولوی ہیبت اللہ اخندزادہ ہیں، پھر سراج الدین حقانی ہیں، ملا یعقوب ہیں، غنی برادر ہیں، انس حقانی ہیں، یہ سارے جو لوگ ذبیح اللہ مجاہد ہیں، ان سب کی یا یہ لیڈرشپ کی ایک بات مشترک ہے کہ یہ ان میں سے کثیر اکثریت
پاکستان میں پلی بڑی اور رہائش پذیر رہی ہے، پاکستان سے ایک بہت ہی بنیادی اور مضبوط اور کلیدی تعلق رہا ہے، چاہے وہ مختلف پاکستان کے علاقوں سے رہا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے نا کہنا؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ اصل میں افغانستان کے جتنے بھی دین حاصل کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کے مدارس میں پڑھتے ہیں، یہاں سے وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ماضی میں بھی جتنے تھے، مثلا گلبدین حکمت یار صاحب، پروفیسر برہان الدین ربانی، ایون احمد شاہ مسعود، اس جیسے لوگ بھی پاکستان کے مدرسوں میں رہے تھے۔ تو یہ افغانستان چونکہ ماضی میں ایسا تھا کہ ہمارا بارڈر ورچولی ایسا تھا کہ بس اوپن تھا، وہ یہ جو 9/11 اس کے بعد تھوڑی سختی ہو گئی، اس سے پہلے اکثر جو لوگ تھے جو مذہبی لوگ ہیں افغانستان سے تعلق رکھنے والے، وہ دیوبندی مکتبہ فکر سے ہے، اور دیوبند کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں جو KPK میں ہیں یا کراچی میں ہیں، وہیں سے وہ فارغ التحصیل ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا یہ سارے یہاں کے پڑھی ہوئے ہیں، بلکہ یہاں رہے بھی ہیں بڑا عرصہ۔ تو میں صاحب ایک امپورٹنٹ بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان سے رغبت، پاکستان کی سرزمین سے رغبت، پاکستان کے لوگوں سے رغبت ایک معاملہ، دوسرا پاکستان کی ریاست سے اور ریاستی اداروں سے رغبت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے، کیونکہ مغرب میں، دنیا میں یہ خیال ہے کہ جی کہ یہ سب ہمارے پروردہ ہیں، ہماری ISI کے پروردہ ہیں، یا ISI کے اشارے پہ چلتے ہیں، ISI ان کو چلاتی۔ لیکن اگر ابھی ہم حالات دیکھیں 2001 کے بعد، تو دراصل پاکستان نے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے خلاف ان کے خلاف جنگ میں بھرپور حصہ لیا۔ بنیادی طور پہ القاعدہ کے خلاف تھا، لیکن پھر رخ ان کی طرف بھی موڑا گیا اور یہاں سے ڈرون حملے ہوتے تھے، یہاں سے سب کچھ ہوتا تھا۔ اس نے کس کیفیت کو جنم دیا ہے ان لوگوں کو جو کہ مغرب سے جنگ لڑے اور پھر ان کو شکست دی، اور پھر وہ پاکستان سے رغبت، پاکستان سے محبت، پاکستان کی سرزمین سے ان کی ایک انسیت، مگر جو ایک تکلیف کا ان کا مشکل کا زمانہ تھا، اس میں دراصل ہماری جو ریاستی قوت تھی وہ تو امریکہ کے ساتھ ان کے خلاف نبرد آزما تھی، لیکن مغرب کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم اصل میں ان کے ساتھ کسی انداز سے ہم ان کی مدد بھی کر رہے تھے۔ آپ کی کیا ہے یہ بڑا مشکل اور عجیب سی کیفیت ہے، اس کا ذرا سا آپ ایکسپلین کریں۔ یہ میں کامران خان صاحب تھوڑا سا ٹائم دوں گے، بڑا اہم ایشو آپ نے چھیڑا ہے۔ بدقسمتی یہ کہ میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پرسیپشن مینجمنٹ کا دور ہے، یہ ٹرینڈ میکنگ کا دور ہے، یہ اوپینین شیپنگ کا دور ہے۔ مثلا میرے پاس یہی امریکی پرانے سفیر آئے تھے اور انہوں نے ٹیررزم پہ بات کی، تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں آپ کے کتنے مرے ٹیررزم میں، 4000 کے 5000، انڈیا کے کتنے مرے 5000 6000، میں نے کہا ہمارے 80,000 شہید ہوئے، 7000 سویلین، 10,000 سیکورٹی فورسز، کانسٹیبل سے لے کے IGP پولیس تک، سپاہی سے لے کے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک۔ ہمیں چھوڑے، رابرٹ گرینیئر یہاں پہ اسٹیشن چیف تھا CIA کا اس 9/11 کے بعد، اس نے کتاب لکھی 88 ڈیز ٹو قندھار۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ ہمیں ISI نے جب کرزئی کے لیے اسلحہ لیا تو CIA پیمنٹ نہیں کر رہی تھی پینٹاگون، تو میں نے جا کے بڑی منت سماجت کی کہ مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کامران خان صاحب، میں نے امریکن سفیر کو کہا، میں نے کہا ہم نے آپ کے ساتھ 2 کولیبریشن کی، ایک ماضی میں کی جنرل ضیاء کے دور میں، ایک یہ میں ماضی کے کولیبریشن کے فائدے گنوا سکتا ہوں، اس کولیبریشن کے نقصانات، ہمارے 80,000 شہید، ہمارے 450 خودکش، ہمارے اوپر 400 سے اوپر ڈرونز، ہمارا اکنامک بالکل کولیپس کر گیا کنڈیشن، ہمارا لینڈ آرڈر بروک ڈاؤن، اور بڑے۔ میں نے کہا مجھے ایک فائدہ اس کولیبریشن کا بتا دے، اور یہ شروع بھی آپ نے کی، وہ ہم نے شروع کی تھی۔ میں نے کہا اس کے باوجود، میں نے کہا ہماری GHQ پہ ٹھیک، ہمارے ایئر بیسز پہ ٹھیک، ہمارے نیول بیسز پہ ٹھیک، ہمارے فوجی پریڈس پہ ٹھیک، ہمارے فوجیوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا، اس کے باوجود ہم ٹیررسٹ ہیں کہ ہم ٹیررزم کا وکٹم ہیں۔ FATF میں ہم بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ جنہوں نے ٹرینڈ بنانا تھا، جنہوں نے معصوم پاکستان کا کیس پیش کرنا تھا دنیا میں، وہ نہیں کر سکے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔